ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان دین کے علماء جو ہے یہ تمہارے نائب ہیں، ان کی عزت کرو، اپنے امام کی عزت کرو۔ اللہ کے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حال یہ ہے باہر سے مہمان کو بلائیں گے ان کی عزت کریں گے، لیکن اپنے گھر کا امام اپنے گاؤں کا امام ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کرتے ہیں لوگ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امام کیسے ہی بے وفا لوگ موجود ہیں، امام 5 وقت نماز میں جس وطن میں رہتا ہے اس کی امن و امان کے لیے دعا فرماتا ہے اور 5 وقت میں یہی دعا کرتا ہے اللہ ان کے بال بچوں کو سلامت رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور امام کہتا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھ، انہیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور اب کیا کرتے ہیں؟ اپنے امام کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اے لوگو تمہیں ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کے آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کا یہی ہے طریقہ کہ پیغمبر ہمیں حکم دے بھلائی کا، اچھی باتوں کا حکم ہے، اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اپنے امام کی قدر نہ کر کے ان کی بے عزتی پر اتریں۔ اے لوگوں اگر سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو عالم کی بے عزتی پر اتر آتا ہے اس کی عزت پر اتر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں رسوا فرما دیتا ہے، دنیا میں رسوا فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں تم عالم کی عزت کیا کرو اور دنیا میں رسوا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ واہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر عالم کا رتبہ کس نے بڑھایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں شیطان بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا کہ اب تو ہمیں بہکانے کا موقع مل جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پروردگار عالم کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اب دین کا کام جو ہے علماء کریں گے میرے۔ شیطان بڑا خوش ہوا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، اب مجھے بہکانے کا فل موقع ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کا کام علماء کریں گے، نبی نے چنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اللہ کے محبوب بندے یہ عالم ہوں گے، اور عالم بنیں گے پھر اس کے بعد میں ولی بنیں گے، اور اس طرح سے عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لے۔ کوئی بھی ولی بنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ظاہری اور باطنی علم سے اسے نوازا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ قرآن عظیم ایسی دولت جس
برکت عطا فرما دیتا ہے. وہ ذہن تمام ذہنوں سے اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے. اور جو کلام اللہ کا پاکیزہ کلام موجود ہو، اب وہ سیکھتا ہے دنیاوی علم تو اس کے لیے چورن جیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہندی کبھی نہیں پڑھنے گئے، ہندی کیسے پڑھنا آ گیا؟ حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، کہ یہ قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کی طاقتوں نے، ساری دنیا کی چیزوں نے اس کے اٹھانے کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن جب انسان کی بات آئی تو کہا ہم اس کو اپنا سر پر بوجھا اٹھائیں گے. اور آج دیکھیے اللہ کا فضل ہے، 7 یا 8 سال کا بچہ ہوتا ہے اور قرآن عظیم اپنے سینے میں محفوظ فرما لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے میرے پیارے بھائیو، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کریں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے پیارے بھائیو، تمہیں ضروری یہ ہے کہ اپنے وطن میں رہو، وطن سے محبت کرو. وطن سے محبت کرنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. آج کہتے ہیں وطن کی حفاظت کرو، جب وطن کی بات آئے 26 جنوری کا جھنڈا لگاؤ، 15 اگست کا جھنڈا لگاؤ. یہ جناب محمد رسول اللہ نے 8 سالہ عمر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مکہ مکرمہ میں ایک بھیانک جنگ ہونے والی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالہ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطن کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور اپنے چچا کو کمان اٹھا اٹھا کر کے دے رہے تھے. وہ لڑائی حق پر تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی حفاظت کی ہے. اے لوگوں، تم بھی وطن میں رہتے ہو، اپنے وطن کی حفاظت کرو، اپنے وطن کی حفاظت کرو. جب وطن کی بات آئے تو اے لوگوں تو وطن کا جھنڈا لگاؤ، بھارت کا جھنڈا لگاؤ. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینہ آئے تو اسلام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جھنڈا لگاؤ، کیونکہ آمد کا جھنڈا حضرت آمنہ فرماتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت پیدائش ہوئی میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے 3 جھنڈے لے آئے، ایک مشرق میں لگایا اور ایک مغرب میں لگایا، ایک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پر لگایا. اے لوگوں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو اپنے گھروں پر جھنڈا لگاؤ اور اپنے گھروں کو سجاؤ. حضرت آمنہ فرماتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو ساری کائنات منور ہو گئی. میں نے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی روشنی ظاہر فرمائی. اے لوگوں، تم بھی ضروری، تمہارے لیے ضروری ہے نبی کی آمد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی مناؤ. یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہم خوشی منائیں. اور ناخوش تھا وہ شیطان تھا وہ ناخوش تھا اور خوشی انہیں تھی، انہیں خوشی تھی جن کے دل میں عشق رسول موجود تھا. کہتے ہیں کہ حضور نے کہا میلاد منائی یہ فلان ڈھماکے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے. جلوس نکالنا ثابت ہے اللہ کے رسول. اب یاد کیجئے اپنے کوئی نہ ہو تو وہاں کیسا جلوس ہوگا؟ جب چاروں طرف کفار و مشرکین تھے تو کیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو. لیکن جب مکہ فتح ہوا اس پر مسلمانوں کی فتح ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر آذان ہوئی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ
मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए थे। सारे लोग खुशी मना रहे थे। तो याद कीजिए कि जब अपने होंगे तब तो खुशी मनाएंगे। कहते हैं हुजूर कहाँ से, ये हुजूर की पैदाइश के वक्त कहाँ खुशी मनाया गया था, लेकिन अब जब अपने लोग होंगे तभी तो खुशी मनाई जाएगी। तो सारे लोग खुश थे। ऐसे कनपुरवा में रहने वाले मुसलमान भाइयों, तुम्हारे लिए जरूरी है कि जब नबी की आमद का महीना हो तो तुम दिल खोल करके चंदा दो और उससे बेहतर मनाने की कोशिश किया करो। और हमारे लिए यही बेहतर है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।